پروگرام سوال کے ساتھ آپ کا میزبان جنید خان حاضر ہے۔ ناظرین، کراچی جو کہ ملکی معیشت کا ہب ہے، لیکن جہاں چھوٹے دکاندار سے لے کر بڑے صنعت کار تک متعدد مسائل سے دوچار ہیں، جس میں ٹیکسیشن سے لے کر انفراسٹرکچر، وہیں بجلی کے بھاری بل شامل ہیں۔ اس حوالے سے صنعت کاروں اور بالخصوص چھوٹے دکانداروں کا کیا کہنا ہے، یہ سوال انہی سے ہی پوچھتے ہیں۔ تو سوال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی کی موبائل مارکیٹ میں اور جہاں کے دکانداروں سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا مسائل درپیش ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ تو جیسا کہ چھوٹے دکانداروں کے مسائل سے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو میرے ساتھ ایک دکاندار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، کاروبار کیسا جا رہا ہے، 5 سال پہلے کیسا تھا، اب کیسا ہے؟ اس کے علاوہ ٹیکس کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر آپ پوچھیں تو ٹیکس جو بولتے ہیں کہ لگے گا، وہ تو لگ کر آ رہا ہے، بجلی کے بلوں میں بھی لگ کر آ رہا ہے، اتنا لگ کر آ رہا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں کس چیز کا ٹیکس بھر رہے ہیں ہم۔ اور ٹیکس بھرنے کے بعد بھی اگر ہمیں کوئی چیز موصول نہیں ہو رہی یا چیزیں پتہ چل رہی ہیں ہمارے کو، ہمارے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہا، تو ہمارے لیے تو بیکار ہے ٹیکس بھرنا۔ تو اب بھی ٹیکس بھرنا بیکار ہے، ویسے تو بھر رہے ہیں ہم، بجلی کے بلوں میں سارا ٹیکس لگ کر ہی آتا ہے ہمارا۔ ابھی یہ بینک کے چارجز اور پھر اس کے علاوہ موبائل کے کاروبار کا تو آپ پوچھو تو ٹیکس 1 لاکھ روپے کا، 1,20,000 روپے تقریباً ایک موبائل کا ٹیکس آ رہا ہے۔ تو کون چلائے گا یہ بتائیں؟ 1,20,000 روپے ٹیکس کوئی بھر سکے گا؟ 3-4 لاکھ روپے کا موبائل اگر آئی فون آپ پوچھے تو۔ اچھا، کے الیکٹرک سے متعلق بتائیں کہ کیا شکایات ہیں آپ کو، خاص طور پہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے مطلب موبائل مارکیٹ تو رات تک کھلی رہتی ہے، تو کے الیکٹرک کی جانب سے جو رات کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے اس حوالے سے بتائیے۔ دیکھیے، کے الیکٹرک کا یہ مسئلہ ہے کہ ایک تو ہم اگر باہر کنٹری میں دیکھیں تو اس کے اندر کافی ساری کمپنیز ہوتے ہیں، اس میں بینیفٹ ملتا ہے ہمارے کو۔ یہاں پر کمپنیز نہیں ہے، یہاں پر ایک ہی مسلط کرا گیا ہے، وہ کے الیکٹرک۔ تقریباً 12 گھنٹہ لائٹ نہیں ہوتی اور 12 گھنٹہ لائٹ آ رہی تو ہم کیا کریں گے؟ تقریباً اگر گھر پہ جائیں تو صبح کے ٹائم لائٹ چل جاتی ہے 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک، 12 بجے آتی ہے تو 3 بجے چل جاتی ہے، 3 بجے سے 6 بجے تک، پھر اس کے بعد اب 6 بجے آتی ہے تو 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک، 9 بجے لائٹ آ جاتی ہے، پھر رات کو 11 بجے سے لے کر 12:30 بجے 1.5 گھنٹہ رات میں لے لیتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ کاروبار کیسے ہوگا؟ گھر پہ جائیں، گھر پہ یہاں پر پورے دن کام کرے تو یہاں پر بھی لائٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے، اگر وہاں پر جائیں تو وہاں پر بھی لائٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ میری 30 ایج ہو گئی ہے، کام کرتے ہیں ہم، بل بھرتے ہیں، پھر اس کے بعد دکان کا رینٹ بھرتے ہیں، سب چیزیں اسی میں ہی لگے ہوئے ہیں صبح سے رات تک۔ کوئی حکومت کا پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کچھ آتا ہی نہیں کاروبار ان لوگوں کو۔ جی ناظرین، بڑھتی ہوئی کاروباری لاگت، وہیں بجلی کے جو بھاری بل ہیں اور اس کے ساتھ جو ٹیکس موصول ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے چھوٹے دکاندار کافی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تو وہیں دیگر دکانداروں سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ آپ کے سامنے کاروبار کی کنڈیشن ہے، مارکیٹ کی سچویشن دیکھ لیں آپ، بالکل سناٹا لگا ہوئے اور کام کی مطلب وہ کنڈیشن نہیں ہے کہ ہر مطلب نارمل تاجر ہمارے جیسا جو 60,000 روپے آگے FBR میں ٹیکس پے کر سکے۔ مارکیٹ کی کنڈیشن ایسی ہے نہیں۔ صبح دوپہر شام رات، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ عصر مغرب کے بعد کام کی پوزیشن ہوتی تھی کہ ہم کام مطلب اٹھے گی مارکیٹ میں، تو اگر اس طرح بھی ہو تو توڑ جوڑ کر کے بھی بندہ بولے کہ ہم آگے ٹیکس دے دیں۔ FBR کا ٹیکس کی آپ بات کرو، اس کے علاوہ کے الیکٹرک کا بل ہے، انہوں نے اتنا ناجائز مطلب گھر کا لے لو، دکانوں کا لے لو، مطلب اتنا ناجائز انہوں نے کے الیکٹرک نے بھی کیا ہوا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی دکانوں کا 10-10 12-12 ہزار روپے بل آ رہا ہے بغیر AC کے۔ وہ کیسے مطلب چھوٹا تاجر اپنا گھر چلائے، اپنے گھر والوں کا کرے، اپنا خرچہ نکالے، یا ان کے بل اور ان کے ٹیکس کو پے کرے؟ لوڈ شیڈنگ تو دیکھو آپ، اگر گھر وغیرہ کے حساب سے بھی دیکھ لو، گھروں میں بھی اتنی ہے، صبح 6 بجے لائٹ جاتی ہے، جو لوگوں کا آرام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، نیندیں کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، پورا دن لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جس حساب سے یہ 60,000 دکاندار کے اوپر ڈال رہے ہیں نا ٹیکس کے، اس حساب سے ہم دکان بند کر کے بیٹھ جائیں گے، کام تو کریں گے نہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں مارکیٹوں میں سناٹے ہیں، طرح کے ٹیکس آ رہے ہیں، وہ الگ ہے۔ اب ایک موبائل پہلے جو 1800-1900 کا ہوتا تھا، چھوٹا سا موبائل جو غریب طبقہ یوز کرتا تھا، اب وہ موبائل ہو گیا 2500 روپے کا۔ کام تو ویسے بھی ختم ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد اس طرح کے ٹیکسز آئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ہم دکانوں پہ تالے لگا کے بیٹھ جائیں گے۔ مسائل کتنے حد سے زیادہ ہیں، گھر سے نکلے تو ہم 10-15 منٹ کا راستہ 1 گھنٹے میں پہنچتے ہیں۔ روڈوں کی حال دیکھو تو بیڑا گرک ہے، سارا ٹیکس کراچی ہی دے رہا ہے اور کراچی کا بیڑا گرک ہوا ہے۔ تقریباً 18-20 ہزار کا تو بل آ رہا ہے، اور کرائے کی دکانیں، کرایہ نکالیں، کے الیکٹرک کے بل نکالیں، ہم یہ ٹیکس نکالیں، کیا نکالیں؟ کام تو ویسے بھی نہیں ہے۔ اچھا، باہر ہم نے دیکھا کہ پارکنگ کے بہت مسائل ہیں یہاں پر، تو اس وجہ سے کیا کسٹمرز آتے ہوں گے، آپ خود یہاں پہ آتے ہیں، تو کیا مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے اس پر کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ دیکھیں، پارکنگ کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا آپ کو کہ ہم اپنی بائک کھڑی کرتے ہیں نا، ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کتنی دیر میں آؤ گے۔ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے بھی اگر کوئی خرید کرتا ہے کسٹمر، 50 سے 60 روپے لیے جا رہے ہیں، جبکہ 10 سے 20 روپے ہونے چاہیے۔ 50 سے 60 روپے لے رہے ہیں اور ہمیں اپنی پارکنگ ہم نہیں کر سکتے۔
باہر جگہ ہی نہیں ہے, کہاں پارکنگ کریں. اور پارکنگ کرتے ہیں, اگر کوئی غلط جگہ پہ پارکنگ کر دیا اور اگر ان کو پیسے نہ دیے تو ڈائریکٹ کیا کہتے ہیں کار لفٹر والے اٹھا کر لے جائیں گے, پھر وہاں جا کر 700 روپے دو, پھر گاڑی لے کر آؤ. حد سے زیادہ یہاں پر مسئلے مسائل ہے, حد سے زیادہ. پارکنگ کا اتنا بڑا ایشو ہے, کسٹمر کہاں سے آئے گا؟ کسٹمر جو بھی آتا ہے یہی کہنا ہے کہ بھائی پارکنگ نہیں ہے یہاں پر. جی ہمارے ساتھ ایک اور دکاندار موجود ہیں جو کہ پارکنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. کسٹمر یہاں آتا ہے اور ڈرتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ بولتا ہے میری بائک چوری نہ ہو جائے. بائک چوری کے باہر جاتا ہے, کار لفٹ والے اٹھا کے لے جاتے ہیں. جب کار لفٹ والے کو جاتے ہیں وہاں پہ وہ 200 روپے چارج کی جگہ وہ بولتے ہیں 500 روپے چارج دو. اب کوئی ہر بندہ ہمیشہ اکثر جیب میں کاغذات نہیں رکھتا, فیملی دار ہوتا ہے, بولے کاغذات نہیں ہے تو آپ کے 500 روپے ہوئیں گے. اب ان سے بحث کرتی ہے, اس میں ان کو وہ پورا عملہ چڑھ جاتا ہے اور غریب بیچارہ مجبوری پیسے دے کے چھوڑاتا ہے. پلس یہاں پہ جو ہماری یہ پارکنگ والی مافیا ہے یہ 10 سے 20 روپے اور 30 روپے ہونے چاہیے. آپ یہ پارکنگ جیسے گاڑی کھڑی کریں گے تو بولیں گے بھائی آپ کتنے گھنٹے میں آؤ گے, گھنٹے کے حساب سے پارکنگ لے رہے ہیں. اگر آپ نے بولے میں 4 گھنٹے بعد بولے بائک نہیں لگائیں گے, جاؤ جاؤ جاؤ, تو اس کے مارکیٹ میں کسٹمر کا رجحان ختم ہو گیا ہے. اب جب کام نہیں ہوگا تو ہم لوگ ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ جب بندہ جو خوشحال ہوتا ہے نا ٹیکس دیتے ہیں نا. اب ہم مینٹلی آدھے اتنے ڈسٹرب ہو چکے, ڈاکٹر کو بجاتے ہو بولتے ہیں بھائی آپ نفسیاتی ہو چکے, اور وہ ان کو دیں یا ان کو دیں یا حکومت کو دیں, ہمارے لیے بھی کچھ سوچیں. اب بیچارہ جو تھوڑے بہت لے کے آتا ہے 700-800 کا پارکنگ بارکی کے ان کو اٹھے دے کار لفٹر والوں کو, تو وہ اس مارکیٹ کو رجحان کیوں کرے گا؟ وہ بولے میں 700 اپنے گھر کے پاس دے دوں, اور گھر کے پاس جو دکاندار ہیں وہ الگ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو. ہر طرف لوٹ مال لگی ہوئی ہے. 500 کا موبائل نہیں, ہم نے ٹیکس نے لگا دیا 4000 کا, غریب کہاں سے لے؟ اب غریب کی ضرورت بن چکی ہے, بغیر موبائل کے کوئی کاروبار نہیں ہے, اس لیے کوئی کسی سے کانٹیکٹ کرتا ہے اس کو موبائل چاہیے. اب ایک غریب موبائل لیتا ہے اس کے ساتھ یہ مسئلے ہیں, وہ آئے دن دھکے کھا رہا تھا, آخر کار وہ آ کے مارے تو زمین پہ موبائل مار کے توڑ کے چلے جاتا ہے. جی بالکل, جیسا کہ موبائل مارکیٹ میں تو کافی مسائل ہیں, جیسا کہ FBR کے حوالے سے کافی تاجروں کو پریشانی لاحق ہے, وہیں جو پارکنگ مافیا ہے اس کے حوالے سے کافی ان کو کنسرنز ہیں. تاہم اگر الیکٹرانکس مارکیٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو رضوان عرفان کا کیا کہنا ہے اور دیگر جو تاجر ہیں ان کی کیا رائے ہے, آئیے جانتے ہیں. تو بالکل اس وقت میں موجود ہوں کراچی کی الیکٹرانکس مارکیٹ میں, اور میرے ساتھ تاجر رہنما رضوان عرفان اور دیگر تاجر رہنما موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں. رضوان صاحب, سب سے پہلے آغاز کریں گے تاجر دو اسکیم کے حوالے سے, ٹیکسیشن کا جو معاملہ ہے, اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے, کیا یہ کامیاب ہو پائے گی اور اس کے تاجروں پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں جو تاجر کو دو اسکیم دی وہ پہلے تو بڑا ان کو لوگوں کو جو ہے بتایا گیا کہ بڑے آپ جو ہے تھوڑا بہت ٹیکس دیں گے, آپ رجسٹرڈ ہو جائیں گے, آپ انٹر کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے معاملات میں کوئی آڈٹ نہیں ہوگا, اور جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی, آپ جو ہے انکم ٹیکس رجسٹرڈ ہو جائیں گے, آپ کو فیسلٹی دی جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے تاجر دو اسکیم میں ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ 60,000 روپے مہینے کے حساب سے ایڈوانس ٹیکس تھا, جو 60,000 روپے مہینے کے حساب سے جو بنتا ہے سال کا 7,20,000 روپے. کس طرح آدمی دے گا چھوٹا دکاندار؟ اور کبھی بھی ایڈوانس ٹیکس کبھی لیا گیا ہے؟ ایڈوانس ٹیکس آپ جو ہے انکم ٹیکس جو مدد میں لے رہے ہیں ایڈوانس ٹیکس, وہ تو انکم پہ لیا جاتا ہے نا, کہ آپ پہلی ایڈوانس ٹیکس لے لیں گے, اس کے بعد سال کے بعد جو ہے اس کو ایڈجسٹ کریں گے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. آپ نے کوئی بھی اسکیم اگر تاجر دو اسکیم نکالی ہوتی تو ہم مانتے ہیں بھائی آپ نے تاجر کو عوام کے لیے, تاجروں کے لیے جو بھلائی کے لیے نکالی, آپ نے ایک ان کو سنہرا خواب دکھایا کہ آیا بھائی آپ کو جو ہے رجسٹرڈ کریں گے, تھوڑے بہت پیسے دیں گے, اس کے بعد آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا. یہ سارا غلط ہے. کوئی بھی اسکیم نکالی جاتی ہے پہلے مشاورت کی جاتی ہے, آپ تاجروں سے, تاجر رہنما سے مشاورت کرتے, اس کے بعد اس پہ عمل درآمد کرتے. آپ نے یہ اسکیم نکالی لیکن ناکام ہو گئی, 60,000 روپے آپ نے نوٹس دیے, اس کے بعد ہڑتالیں ہوئیں, مارکیٹیں بند ہوئیں, پھر وہ واپس لینا پڑے. ایسا کوئی کام ہی نہ کریں جو چیزیں آپ کو واپس لینی پڑیں. آپ کو چاہیے تھا کہ مشاورت سے بات کرتے تاکہ ان کی مسئلات دور ہوتے. اچھا, پہلے تو فائلرز اور نان فائلر کی کیٹیگری تھی اور جس کے اوپر کافی زیادہ اس کا تمسخر بھی اڑایا گیا, کافی احتجاج بھی کیا گیا, تو اب تو نان فائلر کی کیٹیگری بھی حکومت ختم کر رہی ہے. اس حوالے سے آپ کے کیا کنسرنز ہیں؟ دیکھیں نان فائلر اور فائلر, جو نان فائلر تھے وہ بھی ٹیکس بھرتے تھے. کوئی چیز لیتے آپ کھانے پینے کی اشیاء, اس پہ ٹیکس ہے. کوئی آپ پیٹرول بھراتے ہیں اس میں ٹیکس ہے. آپ نے کوئی بجلی کی استعمال کی اس پہ ٹیکس ہے. تو وہ نان فائلر تو نہیں ہے, وہ تو فائلر ہی وہ ٹیکس بھر رہا ہے, لیکن صرف وہ رجسٹریشن نہیں کر کی وجہ سے وہ جو ہے اس کو ان پٹ نہیں لے رہا, لیکن وہ ٹیکس تو دے رہا ہے. تو آپ نے نان انکم ٹیکس آپ چاہتے ہیں کہ وہ رجسٹریشن ہو جائے تاکہ وہ جو ہے ان پٹ دے سکے نا. تو آپ ایسا نظام لائیں نا سادہ کہ وہ بھائی آسانی سے رجسٹریشن ہو جائے, اور وہ تو چاہے گا بھائی کہ جو میں خرچہ کر رہا ہوں, جو مجھے ٹیکس دے رہا ہوں وہ میرے ان پٹ ہو, اور سال کا جو ہے اس میں کلیئر ہو جائے.
تو آپ کا تو پالیسی لے کے آئے نا, آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ وہ جو رجسٹریشن میں آ جائے, اور جو خرچہ کر رہا ہے وہ اس کو پتا ہوگا کہ بھائی میں جو خرچہ کر رہا ہوں, جو میرا جو ٹیکس میں کٹ رہا ہے وہ سال میں میرا مائنس ہو جائے گا, مجھے سرکار کو دے, لیکن میں رجسٹریشن ہو جائے گی, میری انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ ہو جاؤں گا. تو ایسی طریقہ بات دینی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے رجسٹریشن کریں, اور جو ٹیکس دے رہے ہیں جو رجسٹریشن نہیں ہے اور ٹیکس بھی دے رہے ہیں تو اس کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے وہ لوگ. ٹیکسیشن کے معاملات تو کافی گمبھیر دکھائی دے رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ انفراسٹرکچر کی وجہ سے کیا کاروبار متاثر ہو رہا ہے یا اور کس حد تک ہو رہا ہے؟ انفراسٹرکچر تو ایسی حالت ہے, روڈوں کی حالت دیکھیں, سیوریج کا نظام دیکھیں, گندگی کا نظام دیکھیں, کیا حال ہے لوگوں کا. روڈ بیچارے لوگ جو ہے, ایک بیچارہ ہمارے دکاندار ابھی 3 دن پہلے جو ہے موٹر سائیکل پہ بیچارہ گرا ہے اور وہ انتقال کر گیا. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ صرف پیچز لگا دیں, آپ جو ہے صرف دیکھتے ہیں کلفٹن کے پل کے اس طرف زندگی نہیں ہے, کلفٹن کے پل کے اس طرف بھی زندگی ہے. جی بالکل, جیسا کہ رضوان عرفان کی جانب سے تو FBR کی پالیسیوں پر کافی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر ہے جو حالیہ مونسون کی بارشوں کے بعد تباہ حال ہو چکا ہے, اس کی وجہ سے بھی تاجر برادری کو عوام کے ساتھ ساتھ پریشانی دیکھنی پڑ رہی ہے. ابھی میرے ساتھ ایک اور تاجر رہنما موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ بنگلہ دیش کی طرح پاکستان میں بھی حالات پیدا ہو, حکمران یہاں سے بھاگیں, اور عموماً ہوتا ہے کہ جو آتا ہے کماتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے اس مالک کا کہ وہ پاکستان کو سنبھالے, کیونکہ اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ, تو پاکستان قائم و دائم ہے, ورنہ جتنا نچوڑ لیا دیمک کی طرح کھا گئے لوگ اس کو. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ کراچی کی الیکٹرانکس مارکیٹ کے تاجروں کو کافی پریشانی لاحق ہے. اگر بات کی جائے انفراسٹرکچر کے حوالے سے, توانائی کی قیمتوں کے حوالے سے جو تاثرات تھے وہ مثبت نہیں تھے. تاہم اگر بات کی جائے فرنیچر مارکیٹ کے حوالے سے کہ عتیق میر صاحب کا کیا کہنا ہے, تو جیسا کہ سوال تاجروں کے مسائل سے متعلق ہے, تو اس وقت میں کراچی کی فرنیچر مارکیٹ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ آل کراچی تاجر اتحاد کے صدر عتیق میر صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کراچی کے تاجروں کو کیا مسائل درپیش ہیں, چاہے وہ تاجر دوست اسکیم سے متعلق ہوں, چاہے وہ انفراسٹرکچر سے متعلق ہوں, چاہے وہ دیگر مسائل ہوں. اس حوالے سے عتیق میر صاحب سے جانتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر منی بجٹ آیا تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں, اثرات تو بجٹ سے پہلے بھی یہ جو بجٹ وفاقی بجٹ پیش کیا گیا, اس کے اثرات سے تو اب تک نکل نہیں سکے. اب تک دالوں پہ ٹیکس ہے, ادویات پہ ٹیکس ہے, اسکول کی کتابوں پہ ٹیکس ہے. لوگ اس وقت کس طرح زندگی کو سروائیو کر رہے ہیں یہ لوگ جانتے ہیں. تو آنے والا وقت وہ کیا ہوگا مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن اس وقت جو وقت چل رہا ہے وہ بڑا ہولناک ہے, بڑا تشویشناک ہے. لوگوں کے لیے گھر کے خرچ پورے نہیں کرنا مشکل ہو گیا. روزانہ یا 95% دکاندار خالی ہاتھ جاتے ہیں. تو ایسے میں تاجر دوست اسکیم کو طول دیا جا رہا ہے. اس کو اصلاح کرنے کی بجائے, ناقابل عمل شکوں کو ختم کرنے کی بجائے, کہ جس میں آپ پورا 12 مہینے ٹیکس دیتے رہیں, آخر میں پھر اس کا ایک گوشوارہ جمع کرنا ہوگا, پھر اس میں ریفنڈ کلیم کرنا ہوگا. آڈٹ میں جب ہمارا کیس جائے گا وہ ریفنڈ کون دے گا؟ کوشش یہی ہوگی کہ ہمارے ایسے لائبلٹیز نکال دی جائیں کہ ہم سے وہ ایڈوانس ٹیکس اس میں سے ہمیں کچھ نہ مل سکے, جو حکومت کی ایک اسکیم نظر آ رہی ہے. تو اس طرح کی سازشیں, اس طرح کے دھوکے جو تاجر دوست اسکیم میں رکھے گئے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ اپنی موت مر چکی ہے. اس کا خیال اب ختم ہو جائے. اب ایک فکس ٹیکس اسکیم آنی چاہیے, ایک صفاتی گوشوارہ ہونا چاہیے. یہ 35 صفات کے گوشوارے کوئی بھر سکتا ہے پوری؟ آپ یہ شہر آپ کے سامنے ہے, پوچھیں کسی کے سامنے, آپ گوشوارہ رکھیں, اسے کہیں سے اس کا اندراج کر کے بتائیں, نہیں کر سکے گا. اچھا میر صاحب, یہ بتائیے گا کہ متروکہ وقف املاک کے حوالے سے کچھ خبریں گردش میں, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جو محکمہ متروکہ وقف املاک, ان کے دماغ میں ایک عجیب خناس پیدا ہوا کہ انہوں نے ایک 2006 میں ایک اسکیم وہ لے کر آئے. انہوں نے وہ اس اسکیم میں ہر 6 ماہ ہر سال 8% کرایہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک شق رکھی کہ 6 سال کے بعد جو ٹیکس افسران ہیں ان کی صوابدید پر بھی کرایہ بڑھا دیے جائیں گے. تو مجھے بتائیے, دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ سندھ رینٹ ایکٹ میں بھی یہی ہے, 30% کرایہ بڑھتا ہے ہر 3 سال کے بعد. اب آپ 50% کرایہ بڑھائیں 6 سال کے بعد, اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اب جو DC ریٹ کے مطابق بھی آپ کرایہ بڑھا دیں, تو یہ تو لوگ چھوڑ کے بھاگیں گے. یہ ٹرسٹ ہے, ٹرسٹ کے کرایوں میں ویلفیئر کا ایک تڑکا ہوتا ہے. اس میں ہم بجائے اس کے کہ اس کو کمرشلائز کیا جائے, وہ تو ایک ویلفیئر کی بنیاد ہوتی ہے.
لہٰذا میں وقف کے متروکہ وقف املاک کے جو وزیر ہیں، جو اس کے سیکریٹری ہیں، یا جو بھی اس کے لوگ ہیں، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر ایسا کرو گے سارے ملک میں آپ کے کرائے رک جائیں گے، آپ کے خلاف ایسا احتجاج ہوگا کہ دنیا دیکھے گی۔ جی بالکل، جیسا کہ عتیق میر آل کراچی تاجر اتحاد کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کا IMF اور FBR اور خاص طور پہ متروکہ وقف املاک کی پالیسیز پر تشویش کا اظہار ہے۔ تاہم اگر بات کی جائے کہ الیکٹرک سے متعلق، تو فرنیچر مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اور بلنگ کے حوالے سے؟ آپ بتائیے گا ہمیں۔ نیپرا کی جانب سے کہ الیکٹرک کو تنبیہ کی گئی تھی کہ رات کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، تو کیا اس پہ عمل درآمد ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ لائٹ کا تو سسٹم ایسے ہے نا، تقریباً 5 مرتبہ لائٹ لی جا رہی ہے، اور ان پہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ رات کو مختلف شیڈول ہیں، 8 بجے لائٹ آئی 10 بجے چلے گی، 10 بجے آئی 12 بجے چلے گی، رات کو 3 بجے لائٹ گئی، فجر کی اذان کانوں میں سننے کو نہیں ملتی، یعنی کہ ایسا سسٹم بنا دیا۔ لائٹ ہوگی تو آواز آئے گی نا اذان کی، تو اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے۔ بہرحال حالات بہت خراب ہیں، اور یہ گورنمنٹ کی ناقص پالیسیاں جو انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں، یہ اس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم خراب ہو رہا ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ کراچی کی فرنیچر مارکیٹ میں چاہے وہ تاجر ہوں، چاہے وہ مزدور ہوں، وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہیں، چاہے وہ FBR کی پالیسیز ہوں، چاہے وہ متروکہ وقف املاک کی پالیسیز ہوں۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی، تو جیسا کہ مزدور کافی متاثر ہو رہے ہیں، مزدور طبقہ جو کہ معیشت کا بنیادی ستون ہوتا ہے، وہ اس سے کافی پریشانی کا شکار ہے۔ تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم تاجر تنظیموں سے بات کر رہے تھے جنہوں نے کراچی کے انفراسٹرکچر کے مسائل اور خاص طور پہ FBR سے متعلق جو ان کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا، اور خاص طور پہ جو تاجر دوست اسکیم ہے اس حوالے سے اپنے کنسرنز ظاہر کیے۔ تاہم اگر صنعت کاروں کے مسائل کے حوالے سے بات کی جائے، چاہے وہ ٹیکسیشن کے ہوں یا انفراسٹرکچر کے، اس وقت میں کراچی چیمبر آف کامرس میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ کراچی چیمبر کے نائب صدر تنویر باری صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ باری صاحب بتائیے گا کہ FBR سے متعلق صنعت کاروں کو کیا مسائل درپیش ہیں، اور خاص طور پہ جو صنعتی علاقوں کا انفراسٹرکچر ہے تو فورن ڈیلیگیشنز وہاں آتے ہوں گے، اس کے علاوہ اور بھی کئی وہاں پہ جیسا کہ ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اس حوالے سے آپ کے کیا کنسرنز ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ابھی جو بجٹ آیا تھا اس میں گورنمنٹ نے یہ کیا تھا کہ ایکسپورٹر کو جو ہے FTR سے فائنل ٹیکس رجیم سے نکال کے نارمل ٹیکس رجیم میں لے کے آئے تھے۔ اس پہ ہم نے کافی احتجاج کیا، وزیر خزانہ کو اب بھی آئے یہاں پہ، ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ بھئی اس کو جو ہے دوبارہ بحال کیا جائے FTR کو، کیونکہ یہ دیکھیں اس طرح کے ایک طرف تو حکومت چاہتی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھے اور اگلے 5 سالوں میں ڈبل ہو جائے، لیکن دوسری طرف جو ہے حکومت جو ہے ایسے اقدامات کرتی ہے جس سے ایکسپورٹرز کے مسائل بڑھیں۔ دوسرا یہ کہ SRO 350، یہ جو SRO کے کلچر ہے، یہ جو FBR جو SRO جاری کرتا ہے تاجروں سے یا چیمبرز کے بغیر مشاورت کے، اس سے بھی جو ہے تاجروں کے صنعت کاروں کے مسائل بڑھتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ یہ ان چیزوں کو ختم کرے اور ایکسپورٹرز کو اور انڈسٹری کو سپورٹ کرے، کیونکہ یہ دیکھیں ابھی جو IMF سے جو ڈیل ہوئی ہے $7 ارب کی، میں سمجھتا ہوں حکومت کو چاہیے کہ اس کو اب آخری ڈیل سمجھے اور آئندہ جو ہے IMF سے جو ہے کوئی معاہدہ نہ کرے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، کیونکہ پاکستان کو اب اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور حکومت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو۔ اور اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ انڈسٹری کو سپورٹ کرے، ایکسپورٹرز کو سپورٹ کرے، ان کے مسائل کو حل کرے، ان کی بات کو سنے، اور ان کے علاقوں کے انفراسٹرکچر کو صحیح کرے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ 2 دن پہلے سائٹ ایریا میں جو ہے AGM تھی، جس میں میں وہاں خود موجود گیا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں سائٹ ایریا کے انڈسٹریل ایریا میں نہیں گیا بلکہ منجڈاروں میں چلا گیا۔ وہاں پہ جو سڑکوں کا حال ہے اور انفراسٹرکچر کا حال ہے تو مجھے دیکھ کے بڑا افسوس ہوا، کیونکہ حکومت جو ہے انفراسٹرکچر پہ کوئی جو ہے توجہ نہیں دے رہی، بجلی اور گیس کی قیمتیں جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ابھی تک دیکھیں IPP سے جو ہے وہ بھی کوئی حکومت نے جو ہے ان سے معاہدے جو ہوئے ہیں اس پہ بھی کوئی ابھی تک کام نہیں کیا، اس کی وجہ سے مہنگی بجلی مل رہی ہے، اور جو ہے 2 ٹریلین جو ہے سالانہ جو ہے ہم جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں، اور گیس کے بھی آپ دیکھیں قیمتیں بہت ہائی ہیں، اور اب سردیاں آنے والی ہیں تو اب صنعت کاروں کو جو ہے گیس کے مسائل بھی ہوں گے، گیس نہیں ملے گی، گیس کا پریشر کا مسئلہ آئے گا،
اور دوسرا یہ ہے کہ جو گیس کے ریٹ طے ہیں جو آلریڈی بہت زیادہ ہائی ہیں تو ان کو زبردستی جو ہے بلینڈڈ گیس ریٹ دیے جائیں گے کہ آپ زبردستی RLNG بھی لیں ساتھ میں. تو ایسے مسائل ہیں. تو ایک طرف تو حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھے, لیکن دوسری طرف جو ہے ایسے اقدامات کرتی ہے جس سے انڈسٹری جو ہے وہ پھلے پھولے گی نہیں اور جو ہے ایکسپورٹ ہماری نہیں بڑھے گی. اگر بات کی جائے بالخصوص SRO 350 کی تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی دیکھیں, SRO 350 جب جاری کیا گیا تھا اس میں جو ہے بہت سارے ایشوز تھے. اس میں سے کچھ ایشو جو ہے ریزالو کر لیے گئے تھے, لیکن ابھی بھی کچھ ایشوز باقی ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے مذاکرات کرے اور جو ہے ان ایشوز کو ختم کرے. SRO 350 کی وجہ سے صنعت کاروں کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں, خاص طور پہ ایکسپورٹرز کو؟ دیکھیں, SRO 350 کی وجہ سے جو ہے جو صنعت کاروں کو, ٹریڈرز کو جو ہے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے حکومت کو, اور یا تو اس کو ختم کر دینا چاہیے یا پھر جو ہے اس کے جو کچھ ایشوز ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ کراچی چیمبر آف کامرس کے نائب صدر تنویر باری کے مطابق صنعت کاروں کو کافی مسائل درپیش ہیں, جس میں بجلی کے بلند نرخ شامل ہیں. وہیں جیسا کہ سردیاں آنے والی ہیں تو گیس کے پریشر میں مسئلہ ہوگا, اور خاص طور پہ ان کا کہنا تھا کہ RLNG ان کو خریدنا پڑے گی. وہیں اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ خاص طور پہ جو SRO 350 ہے جس کی وجہ سے صنعت کاروں کو مسائل درپیش ہیں, وہیں جو ریگولر ٹیکس رجیم میں شامل کر دیا گیا ہے. ایک طرف تو حکومت کی جانب سے ایکسپورٹس کو بڑھانے کی باتیں کی جاتی ہیں, وہیں حکومت کی جانب سے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہو پاتا اور صنعت کاروں کو مسائل درپیش ہوتے ہیں. تاہم اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس میں ہم FPCCI کے نمائندوں سے بات کرتے ہیں کہ صنعت کو کیا مسائل درپیش ہیں. ناظرین, سوال کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں اس وقت موجود ہوں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں, اور میرے ساتھ FPCCI کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو صاحب موجود ہیں. ان سے صنعت کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کیا مسائل درپیش ہیں, چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو, چاہے وہ FPR ہو, اور خاص طور پہ جیسا کہ حال ہی میں IMF کا معاہدہ طے پا گیا تو اس کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. ثاقب صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ صنعتی علاقے جو ہیں ان میں کافی انفراسٹرکچر کے مسائل پائے جا رہے ہیں, خاص طور پہ سائٹ ایریا ہو گیا, کرنگی انڈسٹریل ایریا ہو گیا. اس حوالے سے آپ بتائیے کہ اس میں کوئی حکومت کی جانب سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بالکل صحیح ہے کہ اس وقت کسی بھی انڈسٹریل زون جو کراچی میں جو ایگزسٹنگ انڈسٹریل زون ہیں ان کا انفراسٹرکچر کے بہت سارے مسائل ہیں, اور ان کی جو سڑکیں ہیں یا اس میں جو پانی کے مسائل ہیں, سیوریج کے مسائل ہیں, اور دوسرے جو تمام یوٹیلیٹیز کے مسائل ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ نہیں ہے, اور جو فنڈ مختص کیے جانے چاہیے اور جو فنڈ استعمال ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے. پہلے جو تھا کہ جب کوئی بھی امپورٹ کرتا تھا پاکستان میں اور کراچی پورٹس میں, اس کو 1.25 سندھ گورنمنٹ سیس کے نام سے وہ پے کرتا تھا, اور اب وہ انفراسٹرکچر ٹیکس جو ہے وہ بڑھا کے 1.25 سے 1.85 کر دیا گیا ہے, جو کہ اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ 70 بلین کی اگر ہماری امپورٹ ہے, 70 بلین کی اگر ہماری امپورٹ ہے, اور اگر 1.85 اس کو کریں تو یہ تقریباً 300 سے 350 ارب روپے بنتے ہیں پورے آپ کے سال کے پورے, یہ 350 ارب روپے بنتے ہیں. تو اس کو اگر ان 350 ارب روپے کو ہی اگر ہم لوگ انفراسٹرکچر پہ, کراچی کے انفراسٹرکچر پہ, یا خاص طور پہ کیونکہ وہ بزنس کمیونٹی سے وہ پیمنٹ لے رہے ہیں, تو پورٹ کے انفراسٹرکچر پہ یا پھر انڈسٹریل زون میں یا انڈسٹریل اسٹیٹس جو ہیں ان کے انفراسٹرکچر پہ یہ خرچ ہونا چاہیے. اور کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ایگزسٹنگ ہے, سائٹ ہو گیا, کرنگی ہو گیا, یہ آپ کا ایڈل بی ایریا ہو گیا, وہ کم از کم ادھر زمین 25 سے 30-35 کروڑ روپے پر ایکڑ ہے. اتنی مہنگی زمین پر اگر کوئی اپنی انڈسٹری چلا رہا ہے تو اس کو اگر انفراسٹرکچر ہی کوئی نہ ملے تو میرے خیال میں یہ بہت ہی زیادتی والی بات ہے, اور ہم جب تک اس کا انفراسٹرکچر صحیح نہیں کریں گے, میرے خیال میں ہماری انڈسٹری کو اس طرح بوم کرنا چاہیے یا چلنا چاہیے وہ نہیں چل سکتی. FBR سے متعلق کیا شکایات ہیں آپ کو, اور FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ FBR کی ریفارمز کی بات کی جا رہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ بھی اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے,
اور SIFC نے خاص طور پہ FBR کی فارمز کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹاسک فورس بنائی ہے اور جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے. سب سے جو میں پہلے بھی فیڈریشن کا یہ مطالبہ تھا کہ ہائی ٹیکنالوجی کو، نیو ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے FBR سے اگر کوئی بھی اس کی سسٹم کو بہتری لائی جائے تو وہ صرف اور صرف ہائی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی وہ کی جا سکتی ہے. اور FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کرنے کی ضرورت ہے اور بہت تیزی سے کرنے کی ضرورت ہے. جب سے بجٹ اناؤنس ہوا ہے، بجٹ سے پہلے بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ FBR میں ڈیجیٹلائزیشن کریں گے، ہائی ٹیک کو استعمال کریں گے، اور جو ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کی جو انٹریکشن ہے وہ منیمائز ہوگی. تو میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے، اور تبھی جو ہے وہ ایز آف پیئنگ ایکسیس کی طرف ہم جا سکیں گے. FBR اور انفراسٹرکچر. لیکن اگر بات کی جائے بجلی کے بلند نرخوں کے حوالے سے تو خاص طور پہ ٹیکسٹائل جو کہ پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس کا شیئر رکھتی ہے، اس تناظر میں بتائیے کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ کس طرح متاثر ہو رہی ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں بالکل کلیئر، اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری کا جو ایک سیکٹر ہوتا ہے اسپننگ سیکٹر، وہ تو بالکل ختم ہو چکا ہے. وہ بالکل فیزیبل نہیں ہے. یا وہ انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں اور یا بند ہونے جا رہی ہیں، یا انہوں نے اپنی پروڈکشن 20% 30% کر دیا. تو اس میں تو ہمیں اگر گورنمنٹ نے انڈسٹری چلانی ہے، یا گورنمنٹ نے اگر انڈسٹریلائزیشن کے اوپر وہ کہے کہ میں کوئی کام کرنا چاہ رہی ہوں، تو سب سے پہلے بجلی کی جو پرائسز ہیں اس کو کم کرنا ہوگا. اور ہمیں جو اطلاعات ہیں اور ہماری جو نیگوسیشنز ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ SIFC میں جو انرجی پرائسز کے اوپر ٹاسک فورس بنائی گئی ہے، وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، بہت ایفیشنسی سے کام کر رہی ہے. اور ہمیں پوری امید ہے کہ اگلے مہینے میں بجلی کی پرائسز جو 7 سے 9 سینٹ کا وعدہ کیا گیا تھا، جو باتیں ہو رہی تھیں، وہ پورا ہو جائے گا، اور پھر سے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ فلرش کرے گی. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جیسا کہ چھوٹے دکانداروں کو مسائل درپیش ہیں، وہیں صنعت کار بھی کافی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. خاص طور پہ اگر بات کی جائے بجلی کے بلند نرخوں کے حوالے سے، وہیں FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے کئی مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں. اور خاص طور پہ ثاقب فیاض مغنو صاحب کا کہنا تھا کہ جو انفراسٹرکچر کے معاملات ہیں، جو فورن ڈیلیگیشنز باہر سے آتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر جہاں پہ کئی مسائل دیکھے گئے ہیں، خاص طور پہ جو کرائم ریٹ میں اضافہ ہوا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے تشویش کا اظہار کیا. اور ان کا کہنا ہے خاص طور پہ جیسا کہ SIFC کی جانب سے انرجی پرائسز کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو مستقبل میں امید ہے کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے حکومتی نمائندوں کے حوالے سے، تو اس وقت ہم جا رہے ہیں جام اکرام اللہ خان دھاریجو، جو کہ صوبائی وزیر تجارت و صنعت ہیں، ان سے ان کا موقف جانتے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ. جی، تو سوال کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت میں موجود ہوں صوبائی وزیر تجارت و صنعت جام اکرام اللہ خان دھاریجو کی رہائش گاہ پر. ان سے جانتے ہیں کہ چھوٹے تاجروں کو جو مسائل درپیش ہیں، اس حوالے سے صوبائی حکومت کی جانب سے کیا پیش رفت ہوئی ہے، وہیں جو انفراسٹرکچر کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. جام صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اور یہ بتائیے گا کہ انفراسٹرکچر کے جو معاملات ہیں تو اس حوالے سے صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو چھوٹا تاجر ہے اس کے لیے کیا انسینٹیو ہے، اور اس کے لیے کوئی ٹریننگ پروگرام یا دیگر کوئی ایسی چیز جو کہ آپ بتانا چاہ رہے ہوں ہمیں. ہماری کوشش یہی ہے، سندھ گورنمنٹ کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ہر جگہ جو بھی انڈسٹریل زون سندھ میں ہیں ان میں انفراسٹرکچر کو بہتر سے بہتر کیا جائے. ہاں، ریسورسز کم ہیں کیونکہ انڈسٹریل زونز آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہیں، اور ایٹ اے ٹائم سب میں کام کروانا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو پچھلے جو بارشیں ہوئیں یا اپنا اس سے پہلے بارشیں ہوئیں، اس سے کافی ہمارے انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا. تو اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے کوشش کی کہ ان کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے. اور لاسٹ ٹائم ہم نے تقریباً 19 روڈ میگا پروجیکٹ میں چیف منسٹر سندھ صاحب نے مہربانی کی اور انہوں نے اپروو کی. وہ 19 روڈ سائٹ لمیٹڈ کی، کراچی سائٹ کی، تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں. اور ابھی ہم جلد تقریباً 5 بلین کا ایک نیا پیکج آیا ہے سائٹ کے لیے، اور اس میں تقریباً ہم 45 روڈز انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. اور اسی طرح ہمارا
ایک ہے نوری آباد کے لیے اور سکھر کے لیے الگ اور حیدرآباد کے لیے بھی ابھی سی ایم صاحب نے ایک پیکج اپروو کیا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ان 1-2 سالوں میں تو زیادہ تر جو تقریباً میری خواہش ہے کہ تقریباً 70-80% جو انفراسٹرکچر کی شکایتیں ہیں اسپیشلی سائٹ ریلیٹڈ روڈز ان کی ہم ان کو بہتر کر لیں گے. دوسرا آپ نے بتایا کہ تاجروں کے جو مسائل ہیں، جی بالکل مسائل ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ تھوڑا اکانومی کے حساب سے بھی لوگ پریشان ہیں اور اس میں اچھے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں، اکانومی بہتر ہوتی جا رہی ہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن کم ہوئی ہے، ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ پہ آئی ہے اور انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہونا شروع ہوا ہے. تو یقیناً انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے، کیونکہ تاجر اور جو بزنس مین ہے ان کے لیے ضروری ہے ان کو انسینٹو دینے کے لیے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو تاکہ وہ بینک سے لون لے سکیں اور اس کو اویل کر سکیں. اگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا تو یقیناً ان کے لیے ایک بڑا پرابلم ہوگا انٹرسٹ کو پے کرنا اور بزنس سے پروفٹ لینا. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا جائے گا اور یقیناً اس کا فائدہ تاجر حضرات کو بھی ہوگا. اور دوسرا جو تاجروں کے لیے بڑا مسئلہ ہے، انڈسٹریلسٹ ہوں یا تاجر ہوں یا ایون عام کنزیومرز ہوں، ان کے لیے مسئلہ ہے بجلی کا. بجلی بہت مہنگی ہو چکی ہے اور اس میں اوور بلنگ کا بھی ایشو ہو رہا ہے. تو ہم نے چیف منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے خاص کر کے کراچی کے لیے کہ یہ جو اوور بلنگ ہو رہی ہے اس پہ ایکشن لیا جائے اور جن کو بھی شکایت ہے ان کا ازالہ کیا جائے. تو میں وفاق سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ اس مسئلے کو سیریسلی دیکھیں اور یقیناً آئی پی پیز کے جو ریٹس ہیں ان کا بھی مسئلہ حل ہونا چاہیے، کیونکہ اتنی مہنگی بجلی ہمارے تاجر یا ایون ریزیڈنشل کنزیومرز برداشت نہیں کر سکتے. جام صاحب یہ بتائیے گا کہ انٹرا پروونشل ٹریڈ کو بوسٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری کوشش ہے، پہلی جو چیف منسٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرا پروونشل ٹریڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں پورٹ ہے. کراچی کی خوبصورتی یہی ہے، بلکہ پاکستان میں ایک ہی پورٹ ہے وہ جو کراچی میں ہے. تو یہاں کے بغیر کوئی بھی آپ کا گڈس نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں. کراچی میں گڈس باہر کے لیے بھی آپ کو کراچی آنا پڑے گا، اگر کہیں باہر سے بھی کوئی چیز منگواتے ہیں تو وہ بھی یہیں سے. تو ہمارا جو ابھی فوکس ہے اس میں شکر گزار ہوں اپنا چیف منسٹر سندھ کا کہ اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہ ان کا ویژن ہے کہ کراچی کی جو لوکیشن ہے وہ ایسی ہے کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹریل زونز بننے چاہیے تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ابھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تقریباً 2000 ایکڑ پہ ہم ہب روڈ پہ نیا انڈسٹریل زون لا رہے ہیں اور 2 دن پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے انوگریشن کی تھی کہ تقریباً 2-2.5 ہزار ایکڑ پہ DHA والے انڈسٹریل زون لا رہے ہیں. سرجانی ٹاؤن میں انڈسٹریل زون آ رہا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، KDA کی طرف سے، اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 مجھے امید ہے اور بھی انڈسٹریل زونز آئیں گے. تو اس سے ٹریڈ بڑھے گا. ہم دعوت دے رہے ہیں دوسرے انڈسٹریلسٹ کو پنجاب سے، KPK سے، بلوچستان سے کہ وہ آئیں اور سندھ میں سرمایہ کاری کریں اور اس چیز کا فائدہ اٹھائیں. جام صاحب کی الیکٹرک کی جانب سے 33 ارب روپے جو کہ انکریمنٹل کنزمپشن پیکج کی مد میں جاری کیے جانے تھے، جس میں 40% کے الیکٹرک کا اسٹیک تھا اور 60% فیڈرل کا، تو وہ تاحال جاری نہیں کیے جا سکے. اس حوالے سے کیا کوئی پیش رفت ہے؟ دیکھیں کے الیکٹرک کا جہاں تک سوال ہے اس کو سندھ گورنمنٹ کو کافی ان سے گریونسز ہیں، کافی شکایتیں ہیں. آپ نے ریسنٹلی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ پڑھی ہوگی یا سنا ہوگا کہ انہوں نے بھی سندھ گورنمنٹ کو کہا ہے کہ KE پہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے اور KE جس طریقے سے رن ہو رہی ہے اور جس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں اس سے سندھ کے لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، اوور بلنگ ہو رہی ہے، مطلب کئی طرح کی شکایتیں ہیں. تو آئی ایم شیور اس پہ اپنا چیف منسٹر صاحب کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے. جی
جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ صوبائی وزیر تجارت و صنعت جام اکرام اللہ خان دھاریجو کا کہنا ہے کہ سائٹ کے علاقے میں خاص طور پہ نئے پروجیکٹس کا عنقریب آغاز ہونے والا ہے. وہیں ان کا کہنا تھا کہ نئے انڈسٹریل زونز بھی بنائے جائیں گے، اور خاص طور پہ ان کا کہنا تھا کہ کے الیکٹرک کی جانب سے جو معاملات جاری ہیں اس کو بھی کرب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. وہیں ان کا کہنا تھا کہ جو چھوٹے تاجروں کے متعلق جو مسائل ہیں اور جو انٹرا پروونشل ٹریڈ ہے اس کو بھی بوسٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. مجموعی طور پر پروگرام سوال میں ہم نے جیسا کہ چھوٹے تاجروں کے مسائل پر بات کی، اس کے علاوہ صنعت کے مسائل کو دیکھا، وہیں ہم نے انفراسٹرکچر کے جو پرابلمز ہیں ان کو بھی کور کیا، اور اس کے بعد ہم نے FPCCI اور خاص طور پہ صوبائی وزیر تجارت و صنعت سے ان کا موقف لیا. تو اس حوالے سے مجموعی صورتحال مستقبل میں اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک امید نظر آتی ہے کہ اس میں بہتری ہوگی. لہٰذا اپنے میزبان جنید خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.